کچھ نوجوان 30-35 سال کے ہو جاتے تو نہانا دھونا 3 دن تک نہیں نہاتے، 4 دن تک نہیں نہاتے، داڑھی رکھتے ہیں تو ہنسنے کی بات نہیں ہے، داڑھی بھی رکھیں گے تو ادھر پھیل رہی ہے ادھر پھیل رہی ہے، کپڑے میں سے بھی بدبو آ رہی ہے، سب ہو رہا ہے۔ اور وہ کیا کہتے ہیں، ارے حضرت اب تو ہماری شادی ہو گئی نا، اب ہمیں کس کو بتانا ہے؟ میں نے کہا شادی سے پہلے جس کو بتانا تھا شادی کے بعد بھی اسی کو بتانا ہے۔ ہاں، آج کل جو طلاقیں واقع ہو رہی نا، اس کو سنجیدگی سے لو۔ طلاقیں واقع ہو رہی نا، وجہ کیا؟ منہ میں بدبو آ رہی ہے، گٹکا کھا کے چلے جاتے ہو، سگریٹ پی کے چلے جاتے ہو، جب 2 منٹ میں تم سے بات نہیں کر سکتا بدبو والے منہ سے، تو وہ رات بھر کیسے برداشت کرتی ہوگی بیچاری؟ اللہ کے رسول علیہ السلام کی سنت ہے، حضور علیہ السلام کے منہ میں اتنی خوشبو آتی تھی کہ اگر کنویں میں حضور کا لعاب پڑ جائے تو 1400 سال سے آج تک کنواں مہک رہا ہے، کھارے کنویں میٹھے۔ لیکن ہماری تعلیم کے لیے رسول اللہ جب گھر جاتے تھے تو سب سے پہلے مسواک کرتے تھے، وضو کرتے تھے۔ یعنی جیسے میں چاہتا ہوں نا کہ میری بیوی مجھے سج دھج کے اچھی لگے، تو میری بیوی کی بھی خواہش ہوگی کہ میں بھی سج دھج کے اس کو اچھا لگا۔ طلاق جو ہو رہی ہے نا، یا عورتیں مرد کے ہوتے ہوئے کسی اور کی طرف توجہ دیتی ہے، اس میں وجہ یہ بھی ہے، اس کو ہنس کے ٹالو مت، یہ بہت سنجیدہ ٹاپک ہے۔ غسل کرو، اچھے رہو، اچھے کپڑے پہنو، عطر لگاؤ، خوشبو لگاؤ، سرما لگاؤ۔ اور آپ کو بتاؤں، ہم لوگ سجتے دھجتے ہیں نا، اور دوستوں سے اس طرح کرتے میں کیسا لگ رہا ہوں، ہے نا؟ لیکن میرے نبی جب سجتے تھے نا، ہائے جس کو قدرت نے اتنا سجا کے بھیجا تھا کہ سجانے کی ضرورت نہیں تھی، پھر بھی وہ تعلیم امت کے لیے سجتے تھے، اور سج کر کے آ کر نئے کپڑے پہن کے ام المومنین سے کہتے ہیں عائشہ میں کیسا لگ رہا ہوں۔ مفتی 4 ملت سیدہ عائشہ سے کہا عائشہ میں کیسا لگ رہا ہوں۔ اللہ جس کے بارے میں کہے والضحیٰ واللیل اذا سجا، اللہ جس کے بارے میں کہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، اللہ جس کی آنکھوں کے بارے میں کہے ما زاغ البصر وما طغی، اللہ جس کے چلنے کے بارے میں کہے لا اقسم بہذا البلد، جس کے تبسم کے بارے میں کہے والنجم اذا ہوا، جس کے جھرمٹ مارنے کے بارے میں کہے یا ایھا المزمل، جس کے کمبل اوڑھنے کے بارے میں کہے یا ایھا المدثر،